الطاف صاحب کی طویل تقریر سے والدہ کو چکر آنے لگے۔ وہ مہر بلب تھیں مگر آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں ساتھ والے کمرے سے دروازے سے کان لگائے سب سن چکی تھی۔ تب میں نے ہمت کی اور سامنے آ گئی۔ میں نے کہا، الطاف صاحب، پہلے آپ کو چچا اور انکل کہتی تھی مگر… ناظرین کرام، اگر آپ روزانہ ایک نئی دلچسپ کہانی سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ ایک دن کالج سے گھر آئی تو پتہ چلا کہ ابو کے گردے میں سخت درد اٹھا ہے۔ ان کو ہسپتال لے گئے ہیں۔ میں پریشان ہو گئی۔ بھائی اور امی ابو کے ساتھ ہسپتال میں تھے۔ جی گھبرا رہا تھا کہ کوئی اچھی خبر لے کر آئیں تو جی کو قرار آئے۔ رات کو بھائی نے آ کر بتایا کہ ابو کا کل آپریشن ہے، ابھی ایمرجنسی میں ہیں۔ اگلے روز ان کا آپریشن کر دیا گیا۔ جوں جوں دن گزرتے جاتے تھے پریشانی بڑھتی جاتی تھی، کیونکہ والد کی کمزوری اتنی بڑی کہ 13 ماہ تک کام پر نہ جا سکے۔ والد کے بزنس میں شریک کار الطاف صاحب تھے۔ وہی اب اکیلے کاروبار سنبھال رہے تھے۔ وہ روز شام کو ابو کی مزاج پرسی کو آتے تھے۔ علاج کے لیے رقم اور 2-4 باتیں تسلی کی کہہ جاتے تو دل کو بڑی ڈھارس بن جاتی تھی۔ وہ بظاہر تو اچھے آدمی معلوم ہوتے تھے، لیکن ایک روز انہوں نے کاروبار میں نہ جانے کیا گھپلا بتایا کہ والد صاحب کو سراسر نقصان دکھا دیا۔ والد صاحب ایک بیمار انسان، وہ اتنا نقصان برداشت نہ کر سکتے تھے۔ اس پر آپریشن اور بیماری کا خرچہ بھی کافی ہو گیا تھا۔ الطاف صاحب نے کچھ روز بعد ان سے کہا کہ نقصان کا آدھا سرمایہ آپ کو فراہم کرنا ہوگا، ورنہ سمجھ لیجئے کہ کاروبار ٹھپ ہے۔ ابو نے کہا، تم میری حالت دیکھ رہے ہو اور حالات بھی تمہارے سامنے ہیں۔ اتنا روپیہ فی الفور فراہم کرنے سے قاصر ہوں۔ ذریعہ روزگار بھی دوسرا کوئی نہیں۔ کنبے کی کفالت کیوں کر ہوگی؟ تم ہی میری طرف سے روپے کا بھی کسی صورت انتظام کر دو۔ کاروبار کو چلتے رہنا چاہیے۔ بزنس میں نفع و نقصان ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے گا، گھاٹا بھی بالآخر پورا کر لیں گے۔ بس مجھے کچھ دن کی مہلت چاہیے۔ انشاءاللہ صحت یاب ہوتے ہی پھر سے تمہارا بازو بن جاؤں گا۔ ہمارا کنبہ کافی بڑا اور والد ہی واحد کفیل تھے، لہٰذا الطاف صاحب کی خوشامد ہماری مجبوری بن گئی۔ وہ روز آتے، مجھ سے چائے بنوانے کی فرمائش کرتے۔ کبھی کہتے کہ آج تمہارے ہاتھ کا کھانا کھانے کو جی چاہ رہا ہے، تم پکاتی بہت اچھا ہو۔ مجھے ان کی ہر فرمائش پر کھانا بنانا پڑتا۔ میں ان کو انکل کہتی تھی، اگرچہ ان کی کوئی اولاد نہ تھی، اگر ہوتی تو میرے جتنی ان کی بیٹی ضرور ہوتی۔ وہ ہر ماہ معقول رقم خرچے کی ہم کو عنایت کرتے، کیونکہ کاروبار جو مشترکہ تھا، لہٰذا ہمیں ان سے خرچہ کی رقم لینے میں عار نہ تھا۔ البتہ ان کی نت نئی کھانے پینے کی فرمائشوں سے الجھن ضرور ہوتی۔ اس طرح میں ٹھیک طرح سے پڑھ نہیں پاتی تھی۔ امی سے اپنی کوفت ظاہر کرتی تو وہ کہتی، بیٹی کیا کریں، ہماری مجبوری ہے اور ان کی بھی۔ تمہارے ابو لاغر پڑے ہیں تو الطاف صاحب بھی بیچارے کب سے گھر کے کھانوں کو ترسے ہوئے ہیں، اس گھر کو اپنا سمجھ کر آتے ہیں۔ قصہ یہ تھا کہ ان کی بیوی عرصہ ہوا وفات پا چکی تھی اور انہوں نے ابھی تک دوسری شادی نہیں کی تھی۔ گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ 1-2 ملازم تھے۔ بزنس میں دن رات مصروف رہے۔ شادی کی طرف دھیان کیا بھی تو نہ ہو سکی۔ یہ چاہتے تو تھے کہ دوبارہ گھر بسائیں مگر نہ بسا سکے۔ وجہ کا علم نہیں، لیکن اب جو انہوں نے ابو کی بیماری اور تیمارداری کے سبب ہمارے گھر کو اپنا گھر بنا لیا اور والدہ کو 2-1 بار اپنے گھر کو بسانے کا اشاروں کنایوں میں تذکرہ کیا، تو وہ یہی سمجھی کہ اس نیک کام میں وہ نیک نیتی سے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ کسی اچھی خاتون سے ان کا رشتہ کروا دیں، تاکہ کسی شریف گھرانے سے ناطہ جڑ جائے۔ والدہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کی خاص عنایتیں ہم پر یوں ہی نہیں ہیں، بلکہ مجھے دیکھ کر ان کی نیت میں فطور آ چکا ہے۔ ایک روز انہوں نے بلاخر موقع پا کر والدہ سے مدعا بیان کر دیا، اگر وہ میرا ہاتھ الطاف صاحب کے ہاتھ میں دے دیں تو اس گھر کی سب پریشانیاں وہ اپنے دامن میں سمیٹ لیں گے۔ میرے بھائی اور 2 بہنیں جو ان دنوں فیس نہ دے سکنے کی وجہ سے اسکول چھوڑ کر گھر بیٹھے تھے، دوبارہ اسکول جانے لگیں گے، اور ان کے حصے کا نقصان جو بطور ادھار رقم کاروبار میں ڈال کر ان کو اپنا بزنس پارٹنر برقرار رکھا ہے، اس کو خود برداشت کر کے قرض معاف کر دیں گے، ورنہ تو جو خرچہ انہوں نے والد کی بیماری پر کیا تھا وہ بل بھی ادا کرنا ہوگا۔ امی نے بہت عاجزی سے اصرار کیا کہ تھوڑی سی مہلت دے دیجیے، میرے شوہر کو ٹھیک ہو لینے دیجیے، آپ کی ساری رقم ادا کر دیں گے، مگر الطاف صاحب کسی صورت نہ مانے۔
ادھر والد صاحب تھے کہ حالت سنبھلنے کے بجائے بگڑتی جاتی تھی۔ دراصل ان کو کینسر تشخیص ہو گیا تھا، پھر تو وہ بستر سے ہی لگ گئے۔ والدہ الطاف کی طرف سے اپنی بیٹی کے رشتے کے مطالبے کو بیمار شوہر سے بیان نہ کرنا چاہتی تھیں کہ کہیں صدمے سے وہ وقت سے پہلے ہی زندگی کی بازی نہ ہار جائیں۔ انہوں نے الطاف صاحب کو کہا، ٹھیک ہے، مجھے جواب کے لیے چند روز کی مہلت دے دیجیے۔ ان دنوں گھر میں بہت زیادہ پریشانی ہے، تھوڑی سی حالت میرے خاوند کی سنبھلنے دیجیے تو میں ان سے بات کرتی ہوں۔ آخری دنوں میں اللہ تعالیٰ نے میرے والد کو اس صدمے سے بچانا تھا۔ وہ الطاف صاحب کے اس مطالبے کو اپنے کانوں سے سننے سے پہلے ہی چل بسے۔ میں نے تو شکر کیا کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے یہ دلدوز خبر سن کر نہ گئے، ورنہ شاید قبر میں بھی ان کے آنسو خشک نہ ہوتے کہ جس کو دوست اور ہمدرد سمجھتے رہے وہ کس طمع کو دل میں پال کر ان کے آڑے وقت میں ساتھ دیتا رہا تھا۔ یوں والد کی وفات کے بعد یہ گھرانہ جو کبھی خوشحال تھا اب کوڑی کوڑی کو محتاج تھا۔ والد صاحب کی قبر کی مٹی بھی خشک نہ ہوئی تھی کہ الطاف صاحب نے امی جان کو یاد دلایا کہ آپ نے چند روز کی مہلت مانگی، وہ میں نے دے دی۔ جانے والا بھی چلا گیا، اب تو آپ ہی کلی طور پر اس گھرانے کی سربراہ ہیں اور تمام فیصلے آپ نے ہی کرنے ہیں، تو میری عرض کے جواب میں کیا سوچا ہے وہ ارشاد ہو، ورنہ پھر حساب کتاب کا کھاتہ آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ چاہے تو یہ مکان فروخت کر کے میرا قرضہ ادا کر دیجیے، یا پھر جو بھی صورت ہو مجھے آگاہ فرمائیے کہ میں ایک کاروباری آدمی ہوں، زیادہ دنوں تک سرمایہ وصول کیے بنا اپنے کاروبار کو ناکامی سے دوچار نہیں کر سکتا۔ کر بھی لوں تو آگے آپ لوگ کیوں کر زندگی کی گاڑی کو چلائیں گے، یہ بھی سوچ لیجئے۔ میں اور زیادہ آپ کا ساتھ نہ دے سکتا ہوں اور نہ آنا جانا رکھ پاؤں گا کہ یہ دنیا باتیں بنائے گی کہ جس سے تعلق واسطہ تھا وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا، بغیر کسی رشتے کے آپ لوگوں سے میل جول پر مجھے لوگ غلط سمجھیں گے۔ اسی لیے ایک بار پھر عرض کرتا ہوں کہ اپنی صاحبزادی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر مجھے فرزندی میں قبول کیجیے، تاکہ لوگوں کے منہ بند ہو جائیں اور آپ کی ساری مشکلات حل ہو جائیں۔ میں آپ کے کنبے کا بیڑا اٹھا لوں گا۔ آپ نے ابھی 3 بچیوں کی شادیاں کرنا ہے اور 3 لڑکوں کو پڑھانا بھی ہے۔ الطاف صاحب کی طویل تقریر کے بعد والدہ کو چکر آنے لگے۔ وہ مہر بلب تھیں مگر آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں ساتھ والے کمرے کے دروازے سے کان لگائے سب سن چکی تھی۔ تب میں نے ہمت کی اور سامنے آ گئی۔ میں نے کہا، الطاف صاحب، پہلے آپ کو چچا اور انکل کہتی تھی، مگر آپ کے پاکیزہ اور مبارک خیالات معلوم ہو جانے کے بعد پچھلے رشتوں کو متروک کرتے ہوئے آپ کی پیشکش کو قبول کرتی ہوں۔ والدہ عدت میں ہے، یہ مدت گزر جانے دیجیے، اس کے بعد آپ مٹھائی لے آئیے گا، مجھے آپ کی پیشکش قبول ہے۔ امی نے بوکھلا کر میری طرف دیکھا۔ میں نے امی کو گلے سے لگایا، تسلی دی۔ الطاف صاحب خوش خوش بغلیں بجاتے چلے گئے۔ یہ تم نے کیا کہہ دیا میری بچی؟ وہ مجھ سے جیسے فریاد گناہ ہوں۔ امی جان، ایک جان جاننے سے اگر اتنی جانوں کا بھلا ہوتا ہو تو عقل مندی اسی میں ہے کہ ایک جان کی قربانی دے دی جائے۔ قربانی بھی تو اپنے ہی اپنوں کے لیے دیتے ہیں۔ سوچیں ذرا، میں میٹرک پاس اور آپ کے سارے بچے مجھ سے چھوٹے، یہ حضرت مکان بھی ہمارا بکوا دیں گے، ان کا قرضہ بھی ہم اتار نہیں سکیں گے۔ اپنے گھر کی چھت تو ہے، یہ مکان بک گیا تو کیا اتنے بچوں کو لے کر سڑک پر بیٹھیں گی؟ آپ کی 3 جوان بچیاں ہیں، ان کو لے کر کہاں جائیں گی؟ غرض کسی طور اماں کو سمجھا بجھا کر چپ کرا دیا۔ وہ رفتہ رفتہ راضی ہوئیں۔ جب میری عمر اور صورت دیکھتی تھیں اور پھر الطاف صاحب کو تو ان کا دل نہیں مانتا تھا۔ میں نے اپنے ارمانوں کا گلا دبایا اور خواہشوں کو موت کی گہری نیند سلا کر الطاف صاحب سے شادی کر لی۔ یوں میں زخمی ہو کر ریزہ ریزہ حالات کی قسم پرسی سے گزر گئی۔ آنکھیں بند کر کے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ ہر کسی نے اماں کو لتاڑا مگر وہ خاموش رہیں، کسی کو جواب نہ دیا، کیونکہ جو رشتہ دار الطاف کے ساتھ میری شادی کرانے پر ان کو لتاڑ رہے تھے، در حقیقت وہ ان برے دنوں میں کام آنے والے ہرگز نہیں تھے، وہ صرف باتیں ہی بنانے والے لوگ تھے۔ سو ایسوں کی باتوں کو کیا اہمیت دینا، دنیا کا تو کام ہی باتیں بنانا ہے۔ وہ اپنے گھر کی اور میں ماں کی مجبوریاں سمجھتی تھی۔ گھر کے حالات مجھ پر روز روشن کی طرح عیاں تھے، سو بہن بھائیوں کے مستقبل اور ماں باپ کی خوشحالی کو برقرار رکھنے کے لیے وقت کے ظلم کے سامنے میں نے اپنے سر کو جھکا دیا۔ بے شک الطاف صاحب نے اپنے گھر میں ہر طرف میرے لیے سکھ کے گلاب بچھا دیے، مگر جب دل مرجھا گیا ہو تو پھول بھی کانٹے سے ہو جاتے ہیں۔ پھر بھی میں نے ان کانٹوں کو آنکھوں سے لگا لیا، کیونکہ الطاف نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا اس کو پورا کیا۔ میری بہنوں اور بھائیوں کو تعلیم دلوائی، ان کی شادیاں کیں اور میرے میکے کا تمام خرچہ اٹھایا۔ وہ عمر میں مجھ سے دگنے سہی
مگر برے آدمی ہرگز نہ تھے۔ وہ صوم و صلات کے پابند اور قول و اقرار کے کھرے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر میں مجھے ہر راحت دینے کی کوشش کی۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ شادی میں محبت ہی شرط اول نہیں ہوتی، اعتبار و احترام بھی اہم ہوتا ہے۔ بے شک مجھے میرے خواب نہ ملے، میرے بہن بھائیوں کو تو ان کے خواب کی تعبیر مل گئی۔ والدہ کی ضعیفی اچھے طریقے سے گزر گئی۔ اب الطاف صاحب کی زندگی کی دعا کرتی تھی کہ ان کے ہوتے کسی کو ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ لوگ تو اس بے جوڑ شادی پر افسوس کرتے اور مجھ پر ترس کھاتے رہے۔ مجھے اب اپنے اس فیصلے پر کوئی دکھ و ملال نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری قربانی رائے گاہ نہیں جانے دی تھی۔ مجھے سکون قلب عطا کر دیا اور میرے بہن بھائی اور ماں کو زمانے کی ٹھوکروں میں گرنے پڑنے سے بھی بچا لیا۔ آج الطاف صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن میں ان کی کمی بہت زیادہ محسوس کرتی ہوں۔ سچ ہے، جو دکھ کا ساتھی ہوتا ہے، جو مخلص ہوتا ہے، جو آپ کے لیے عزت بری زندگی کا اور خوشیوں کا احترام کرتا ہے، اس سے اچھا ساتھی اور کوئی نہیں ہوتا۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔